صحابہ کرام رضوانُ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 350 سال اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی۔ صحابہ میں باقی کسی کی اتنی طویل زندگی نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے علاقے اصفہان میں پیدا ہوئے۔ بنیادی طور پر ایک مجوسی کے بیٹے تھے، انتہائی امیر کبیر خاندان کے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے باغ میں آتے جاتے تو راستے میں ایک راہب کا کٹیا تھا اور اس کی باتوں میں وحی کا اجالا موجود تھا، تو اس کی باتیں آپ کو اچھی لگنے لگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی صحبت اختیار کی۔ آپ کے والد کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ بیٹا، ہم مجوسی ہیں، آگ کو پوجتے ہیں اور یہ نصرانی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی صحبت سے تمہارے دین کو نقصان پہنچے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باز نہ آئے تو آپ کے والد نے آپ کو گھر سے نکال دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور ایک گرجا گھر میں گئے اور وہاں کے پادری کی خدمت کرنے لگے۔ ایک طویل عرصے تک اس کی خدمت میں وقت صرف کیا۔ اس کے انتقال کے لمحے قریب آئے تو اس نے کہا کہ اب میری سانسیں ختم ہونے کو ہیں، تم میرے انتقال کے بعد غموریہ چلے جانا اور وہاں کے پادری کی خدمت کرنا، اور کچھ نشانیاں بتائیں۔ اس کا انتقال ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غموریہ تشریف لے گئے۔ ان نشانیوں کو وہاں پا کر اس پادری کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ ایک طویل عرصہ اس کی خدمت میں گزارا۔ جب اس کے انتقال کے لمحے قریب آئے تو اس نے کہا کہ اب میری بھی سانسیں ختم ہونے کو ہیں اور زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس حق موجود ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کچھ نشانیاں بتا دیجئے تاکہ میں دھوکہ نہ کھاؤں۔ تو اس پادری نے 3 نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی کہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسری نشانی 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں بتائیں اور کہا کہ میرے انتقال کے بعد تم یثرب چلے جانا۔ 2 دن بعد اس پادری کا انتقال ہوا، اس کی تدفین کی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یثرب کی جانب سفر کرنے لگے۔ ایک قافلہ راستے میں ملا جو یثرب ہی جا رہا تھا، آپ بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اکیلا دیکھ کر اغوا کر لیا، لیکن آپ کی خوش قسمتی کہ آپ کو بیچا جا کے مدینے میں ایک یہودی نے آپ کو خرید کر اپنا غلام بنا لیا اور اپنے باغ میں کام کاج کے لیے رکھ لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہر وقت اس انتظار میں ہوتا کہ وہ لمحے آئیں اور حضور علیہ السلام کی مجھے زیارت نصیب ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کام کر رہا تھا کہ فضا میں خوشبو پھیل گئی اور ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائے دل نواز بلند ہوئی۔ میں سمجھ گیا وہ لمحے آ گئے، میں نے چھلانگ لگا دی۔ اس یہودی نے مجھے پکڑا، میں نے اسے کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں، پر میرا دل نوکر کسی اور کا ہے، مجھے جانے دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کچھ کھجوریں صدقے کی نیت سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم انبیاء صدقہ نہیں لیتے۔ کچھ دن بعد تھوڑی سی کھجوریں اور لے کر میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ اب میری نیت ہدیے کی تھی تو حضور علیہ السلام نے قبول فرما کر خود بھی تناول فرمائی، صحابہ کرام کو بھی کھلائی۔ فرماتے کہ اگرچہ حضور علیہ السلام کے چہرے کا نور ہی میرے لیے بہت بڑی علامت تھی، لیکن میری آرزو یہ تھی کہ تیسری نشانی پوری ہوگی تو مانوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باغ میں کام کر رہا تھا کہ اچانک حضور علیہ السلام میرے باغ میں تشریف لے آئے اور حضور نے قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی، ایک چادر اپنے کندھے پر لے رکھی تھی، اور جب ہوا چلتی وہ چادر ہلتی، میں حضور کے پیچھے گیا۔ اب میری آرزو یہ ہے کہ کوئی ہوا کا تیز جھونکا چلے اور چادر کندھے سے ہٹ جائے اور میں حضور کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، اپنی پشت میری جانب کی
چادر کو میری طرف پھینکا، فرمایا کہ انظر الی ما امرت بھی، اس پادری نے جو تمہیں بتایا تھا دیکھ لو آ کے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت پر بوسہ لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں پر اسلام لے آیا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔